الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں عورتوں کے بھی وہی حقوق ہے مردوں کے برابر جو مردوں کے حقوق اللہ نے بنائے ہیں، ان کے مرد و خواتین کے ایک دوسرے پر حقوق ہے، عرف کے مطابق، دستور کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، ان حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ آپ سے عرض کرتا ہے کہ ما حق زوجتی احدنا علیہ، کہ ہم میں سے ہمارے اوپر ہماری بیویوں کے حق کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلائے، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تو پہنے تو اس کو بھی پہنائے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تقبح، اپنی بیوی کو بدصورت نہ کہا کر۔ کئی بندے غصے میں آ کے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تحزر، ولا تقبح، اس کو بدصورت نہ کہے، ولا تضرب الوجہ، اور اس کو چہرے پہ نہ مارا کر، ولا تحزر الا فی البیت، اور اگر کبھی بائیکاٹ کرنا مقصود ہو تو گھر کو چھوڑ کر جنگلوں میں نہ چلا جایا کرو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جایا کرو۔ ولا تحزر الا فی البیت، گھر کے اندر ہی احتجاج کرنا ہو تو کر لیا کرو۔ حسن معاشرت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین بھی دیا ہے اور دنیا بھی دی ہے، یا دوسرے لفظوں میں دین بھی بچایا ہے اور دنیا بھی بچائی ہے۔ کیسی عظیم شخصیت ہے آپ! اللہ ہمارے نبی پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ رحمت للعالمین ایسے نہیں بن گے، آپ صرف نماز روزے کے نبی نہیں، آپ میدان جہاد کے بھی نبی ہیں، آپ عدل و انصاف کے بھی نبی ہیں، آپ ایک باپ بھی تھے، آپ ایک شوہر بھی تھے، آپ ایک استاد بھی تھے، آپ ایک عظیم خطیب بھی تھے، ایک معلم بھی تھے، اور ساری راہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ یہ دیکھیں کتنی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث میں بنیادی چیزیں نبی پاک نے ساری بیان کر دی۔ کئی بندے اپنی پرسنالٹی کا بڑا خیال کرتے ہیں،
اور گھر والی کو پوچھتے ہی نہیں، بیس کوٹ پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں بڑے کرلو فر کے ساتھ. تو منع تو نہیں ہے یہ، اللہ نے دیا ہو تو اچھا لباس پہننا منع نہیں، بلکہ یہ سنت ہے کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کا اثر تمہارے کپڑوں اور زیب و زینت سے ظاہر ہونا چاہیے. ایک صحابی نے ایک دن عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر نہ کیا کرو. تو عرض کرتے کہ اچھا لباس پہننا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. تھوڑا اچھے کپڑے پہنو، ویسٹ کوٹ پہنو، اجازت ہے، لیکن اس میں اسراف نہ ہو اپنی حیثیت کے مطابق. فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کو سن کر ماننے سے انکار کر دینا. یہ کہیں یہ قرآن کا مسئلہ میں نہیں مانتا، یہ حدیث ہے، نعوذ باللہ میں نہیں مانتا اس کو. یہ سب سے بڑا متکبر ہے جو حق کو سن کر اس کا انکار کرتا ہے. اور دوسرا لوگوں کو حقیر جاننا. اور کپڑے پہننا منع نہیں ہے، لیکن کپڑے پہن کر چوڑے ہو کر لوگوں کو کونیاں مار کے بازار سے گزرنے کی منع. او تسی کی ہوندے جے تو تمہیں پتہ نہیں ایسے کی ہوندے بغیر، یہ تکبر ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اور یہ حقیقت ہے، گلی چھوٹی ہو اور ذرا صحت مند بندہ ہو تو گرمی کا موسم ہو، وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے، مایا خوب لگی ہوئی ہے، کچھ کپڑے پھیلے ہوئے کچھ خود پھیلا ہوا ہے اور کسی کو راستہ نہیں دیتا، وہ تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں مثلا. اب گلی کے دوسرے کنارے پہ گیا نا، کتنی بڑی حقیقت ہے، دل کا دورہ پڑا وہیں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گلی میں گر گیا، ٹانگیں ادھر پڑی ہیں، ہاتھ ادھر پڑے ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور ایسے ایسے ہاتھ پاؤں مار رہے. تو اب اس کو کان کے قریب ہو کے پوچھو حضرت جی ہو تسی کون ہوتے جو اب کیا ہوتے ہو؟ تکبر نہ کیا کرو. لیکن اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں ہے، لیکن یہ بھی بات انصافی ہے کہ تم بڑے ٹور نہ کپڑے پا کے باہر پھرتا رہے تو اپنی بیوی نے پوچھے نا. کیسا اصول بیان کیا کہ جب تو کھائے تو اس کو کھلا. کئی نوجوان اتنے بدبخت ہیں، ان کی سوسائٹی بھی بڑی غلط ہے. تو 4 پیسے جو دیہڑی کے ملتے ہیں نا، آپس میں مل کر ہوٹل میں بیٹھے، کوئی فش لی، کوئی کڑھائی لی اور پیسے اڑائے، خوب گلشنے اڑائے، تو شام اٹھے لاجا منہ کرے گھر چلے جاندے. تو وہ بیچاری انتظار سے بیٹھی کہ میرا میاں آئے گا، کوئی سبزی لے کے آئے گا، کوئی گوشت لے کے آئے گا. تو کہتے میاں جی خالی ہاتھی آ گئے تو جھوٹ مارتا بدبختا آج تو دیہڑی کو نہیں لگی، حالانکہ باہر دوستوں سے سارے پیسے ضائع کر کے آ گئے. یہ منع ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جیسا تم کھاتے ہو ویسا گھر والوں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا گھر والوں کو پہناؤ. اور اگلی بات فرمایا کہ ولا تضرب الوجہ، اس کو چہرے پہ نہ مارو. یہ بات سمجھ لے سارے دوست بیٹھے ہوئے، کسی شخص کے لیے کسی وقت بھی کسی کو چہرے پر مارنا جائز نہیں ہے. یہ چہرہ سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، مارے کھانے کے لیے نہیں ہے. تو خامد بیوی کو، استاد اپنے شاگرد کو، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو، یا کوئی باس اپنے ماتحت کو چہرے پہ کبھی نہیں مار سکتا. کہ منع مارنے کے لیے اور جگہ بھی ہے، پہلے تو بات مارنا چاہیے نہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے، 100 میں سے 2-4 مثالیں ہوتی ہیں، تو وہ الگ بات ہے. وہ بھی مسواک پکڑ کے تھوڑا بہت ہلکی سی سرزنش، یہ تو نہیں کہ اتنا بڑا ڈنڈا پکڑ کے پیچھے پڑ جائے، یہ تو غلط ہے. فرمایا ولا تضرب الوجہ، اپنے بیوی کو چہرے پر نہ مارا کر. ولا تقبی، اس کو بدصورت نہ کہے. کئی اینے بد زبان ہوتے ہیں. کل ہی نا میرے کو دوست سے مسئلہ پوچھن ڈیا، ہر روز طلاقاں ہر روز طلاقاں. ہے جی غصے سے آ کے کہہ بیٹھے ہیں، غصے میں آ کے کہہ، پھر ایک بھی نہیں، پھر مشین چلا دیتے ہیں. بھائی طلاق ایک ہی بڑی ہوتی ہے، اللہ کے دین کو مذاق نہ بناؤ. اور پھر غصے میں آ کے بیوی کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتا. تو تم پیڑی بجا لیے
اور تیری تو صورتیں مجھے پسند نہیں. یہ حدیث کا مسئلہ ہے. اس کو بد صورت نہ کہے, چہرے تو اللہ نے بنائے, اور پھر رات کو دن کو بد صورت کہتے ہیں, اور رات کو کہتا ہے آیا جی ذرا اب انہوں درد ہو رہی, ذرا میرا گوڈا ذرا نپا, ذرا شرم نہیں آتی. دن کو گالیاں دیتی اور رات کو خدمت کرواتے ان سے. نبی پاک ہم نے فرمایا بد صورت رکھو. اور اسی طرح اگر کبھی احتجاج کرنا ہو نا, کبھی ہو جاتا نا میاں بیوی سے اونچ نیچ ہو جاتی, تو عقل مند عورت وہ ہے کہ اس کا میاں ایک کمرہ چھوڑ کے دوسرے کمرے میں چلا جائے تو اس کو اسی وقت سمجھا آ جاتا. فرمایا بلا تحجر الا فی البیت, اس کو نہ چھوڑ مگر گھر کے اندر. اللہ. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کے حقوق بیان کیا. کئی عورتیں بڑی ڈاڈی ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت وہ ہے, یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, فرمایا جب تو اپنی بیوی کو دیکھے تو تیرا دل خوش ہو جائے, دیکھنے سے خوش ہو جائے, ایسا وہ ویلکم کرے, ایسا استقبال کرے کہ خامد کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. اور کئی عورتیں یقین مانے ایسی بھی ہیں, سارا دن بازار سنا جانا ہے شاپنگ کرنی, تے دکاندار نہ چمک چمک جمک جمک کے گلا کرنی ہے, تے جب گھر واپس آنا نا وہ اپنا دوپٹہ تے سر تے بن گیا میں مر گئی ٹرے نہیں جاتی. تے خامد نے کہا مجھے روٹی لے آ دے, انہوں نے میری تو طبیعت ٹھیک نہیں. یعنی کہ سارے بازار کے ساتھ بڑے کھلے دل سے باتیں کر رہی ہے, اور جس سے کرنی تھی اس کے سامنے سر پہ کپڑا باندھ لی. یہ منع, مجبوری ہو تو الگ بات ہے, عادت تو نہیں بنانی چاہیے. فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے جو خامد کو دیکھے تو اس کے خامد کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں. آپ نے وہ مسئلہ نہیں سنا, باقی صحابی گھر آئے تھکے ہوئے تھے, بیٹا تھا فوت ہو گیا, گھر میں بیٹے کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. اتنا حوصلہ نبی پاک کی صحابیات کا, اپنے خامد کو یہ نہیں کہا ویسے لٹے گئے ایسے مارے گئے ساڑھے پلے کچھ نہیں رہے گا, نہیں, صبر کا دامن اتنا. گھر میں خامد آیا, بیٹے کی خبر ہی نہیں تھی, بٹھایا, کھانا کھلایا, اس سے باتیں کی, محبت پیار کی باتیں کی, یہاں تک کہ حقوق زوجیت بھی پورا کر دیا. اور اسی دوران روتے ہوئے کہتی ہے ایک مسئلہ تو بتاؤ ذرا, یار کیسا انداز ہے, انداز گفتگو بدل دیتا ہے, بڑے بڑے چیزیں, بڑی بڑی چیزیں. مگر نہ یہ بھی تو نہیں تیرا باپ تیرے ابو کتنے نے, تو ایک آ گیا تھا تیری ماں کا خسم کتنے ہے, گل تو ایک ہی ہے نا, لیکن لگے پہ جان گیا. زبان سے بولا بولا اچھے طریقے سے, سارے حقوق پورے کر دیے, کھانا کھلا دیا. تو کہتے اگر کوئی امانت کسی کی پڑی ہو تو اس کو واپس کرنی چاہیے یا نہیں, تو خامد کہتا کرنی چاہیے. تو کہنے لگی بیٹا اللہ کی امانت تھی, اللہ اپنے پاس لے گئے. اور اسی رات اللہ نے بیٹے کا نعمت بدل دے دیا. کچھ صبر اور شکر کر کے دیکھو تو صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو اجاڑا نہیں ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی بچایا, دنیا بھی بچائی. آخری حدیث سنیے ذرا توجہ کے ساتھ, بڑا اہم مسئلہ ہے. رمضان گزر گیا ہے, اب قسمت والے لوگ ہیں جو نفلی روزے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے قبول کرے. اور یہ پورے سال کے اندر ہے, 6 روزے شوال میں, پھر آگے وہ ذوالحجہ آئے گا تو 9 روزے ہیں پورے, لیکن 9 تاریخ کا روزہ 1 سال پہلے کے ایک بات کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس طرح یوم عاشور کا روزہ ہے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ ہے, اور مہینے میں ایام 20 13 14 15 یا 13 14 15 3 دن کے روزے, جو 3 دن کے روزے رکھ لے اللہ پورے مہینے کا ثواب دے دیتا ہے, بڑے روزے. اور جو بڑی چھلانگ لگائے نا اس کے لیے اتنی اجازت ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھ لے 1 دن چھوڑ دے, اس کو صیام داؤدی کہتے ہیں. اس سے آگے کسی کو اجازت نہیں. لیکن جو میں حدیث سنانے لگوں وہ ذرا توجہ کریں. صحابی کا نام ہے حضرت صفوان بن معطل, سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. ابو داؤد کی حدیث ہے, صحیح حدیث. ان کی بیوی نے 3 شکایتیں لگائی, بڑے کام کی باتیں ذرا توجہ کرنا. کتنی شکایتیں لگائی, محبت سے بولیے ذرا سا. آپ 3 بولتے ہو نا, یہ لکھا جا رہا ہے, یہ ڈائری میں نوٹ ہو رہا ہے, میری تقریر اور درس بھی نوٹ ہو رہا ہے, آپ کی گواہی میں بھی نوٹ ہو رہا ہے. کتنی باتیں, 3 باتیں. ابو داؤد شریف 3 شکایتیں لگائی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میرا خامد جب میں نماز پڑھتی ہوں مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے، ایک شکایت۔ جب میں نفل روزہ رکھتی ہوں حکم دیتا ہے اور روزہ توڑوا دیتا ہے۔ اور تیسری بات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، روزانہ روٹین میٹر ہے، روزانہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کسی کو ایسے دیکھ کر فتویٰ نہ لگا دیا کرو، او جی یہ تو نماز ہے چنگا عالم ہے جی، یہ درس سانوں دیندا ہے تے سندا ہی پڑھدا تے تسی نوں پوچھے تو گھر جا کے پڑھدا ہوے، یہ تو نہیں پوچھے تے سنتا گھر پڑھنیاں زیادہ افضل نے، گھر جا کے پڑھدا فرض کیتا نہیں بھی پڑھدا تو تانوں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا تو انہوں نے کہا جی مینوں دسو کہ میں جنت سے چلا جاواں، تو آپ نے کہا فرض نمازاں 5 تے روزے رمضان دے فرض تے زکات دے کر، تو انہوں نے کہا جی میں کمی بھی نہیں کراں گا تے ایں دے وچ زیادتی بھی، سنتا دا ذکر نہیں اتھے گا۔ تو چلا گیا، آپ سرکار فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا اینوں ویکھ لو۔ تو تینوں فتوی دا اختیار کنے دیتا ہے؟ بول دے اے بڑے حاجی صاحب بنے پھرتے نے، نماز اگلی صف چ پڑھتے ہیں، سنتا پڑھتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنتا پڑھے نہیں، ضرور پڑھے اور پڑھے، باقاعدگی سے پڑھے۔ فرائض کی کمی سنتوں سے پوری ہوتی ہے، لیکن کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں۔ پتہ نہیں اس کی اتنی مجبوری ہو کہ اللہ کے یہاں قابل قبول۔ میں پتہ نا آپ کو پھڑیاں مجمع پڑھاتا ہوں اپنے مدرسے میں، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جنت میں اللہ مقام دے، یہ ان کا صدقہ جاری ہے، مولانا عبد الخالق شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے جب سے پیغام ٹی وی پہ یہ مسئلہ سنا نا، یہ بھی سن لیں، پیغام ٹی وی پہ جامعہ سلفیہ کے شیوخ الحدیث جن سے میں نے بخاری پڑھی ہے اور میرے جو اساتذہ ہیں انہوں نے اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ آج وہ کلپ پیغام ٹی وی کا پڑا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ہو یا بیٹی اپنے والدین کے گھر بھی جائے تو وہ قصر نماز پڑھے گا۔ بات سمجھ رہے؟ قصر نماز پڑھے گا۔ تو سوال کیا گیا کہ وہ والدین کی جائیداد میں اس کا حق ہے تو وہ اپنے باپ کے گھر میں جا کے بھی قصر پڑھے گا؟ سنا کہ ہاں، بندے کے پلاٹ تو کئی شہروں میں ہوتے ہیں، ایک پلاٹ اسلام آباد میں، ایک لاہور میں، ایک پتہ نہیں بہاولپور میں، ایک بہاول نگر میں، لیکن اس کی رہائش جگہ ہے، جس جگہ پر رہائش ہے اپنی ہو یا کرائے پر ہو وہاں وہ قصر نہیں پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی جائے یا کہیں بھی جائے وہاں قصر پڑھے گا۔ میں تب سے جمعہ پڑھانے جاتا ہوں یا چھڑیاں جاتا ہوں تو میں قصر پڑھتا ہوں، ماں باپ کے گھر میں جاتا ہوں قصر پڑھتا ہوں، اور کبھی کبھی جمعے کے بعد میں عصر کی نماز جمع کر لیتا ہوں۔ ایک دن میں ذرا لیٹ ہو گیا، عصر کی اذان شروع ہوگی، میں قصور آنے کے لیے مدرسے سے نکل رہا تھا تو 2-3 بندے آ رہے تھے، میں نے اونچی آواز سے کہا بھائی یہ نہ کہہ بجے بھی ساڈے خطیب جاندے میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نماز جمعے دے نال پڑھ لی سی، میں وضاحت کر دی تھی۔ اگر میں وضاحت نہ بھی کروں تو کسی کا حق نہیں ہے۔ دیکھو جی ممبر تے کھلو کے تے پھٹیاں کھیڑ دیندے نے تے ادھر اذان ہو رہی تے باہر جا رہے ہیں۔ کبھی کسی پہ فتویٰ نہ لگایا کر تحقیق کے بغیر۔ یہ حدیث سن ذرا، فرمایا کہ اپنے اس کی حالت ہے کہ روزانہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے۔ آپ نے دونوں کو بلا لیا، فرمایا کہ تو اپنی بیوی کو مارتا کیوں ہے؟ اللہ، میرے نبی نے گھر بچایا ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی بندی یہ تیرا خامد ہے، اس کا حق ہے، وہ باہر سے آتا ہے، کہنا جی جدوں آنا نماز نہیں تھی ہوں، جدوں آنا روزہ رکھے ہوں، تو خامد کا کوئی حق نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا اس کو تو کیوں مارتا ہے، آپ نے بیوی کو کہا کہ اللہ کی بندی لمبی صورتیں نہ پڑھا کر، جب خامد گھر میں ہو تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے جلدی نماز پڑھ لیا کر، جہاں اللہ کا حق ہے وہاں تیرے خامد کا بھی حق ہے۔ کیا بات ہے نبی پاک میں۔ اور دوسری بات، نفل روزے کی بات کرو، فرض نہیں، فرض کے لیے عورت کو خامد کی اجازت کی اور بیٹے کو باپ کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرض نماز ہو، فرض روزہ ہو، دین کے فرائض ہو وہ پورے کریں، لیکن نفل روزے کی بات کر رہا ہوں۔ اس دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، یہ قانون بنا دیا کہ تا قیامت کوئی عورت نفل روزہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر رکھ ہی نہیں سکتی۔ گھر بچایا یا نہیں بچایا؟ بولتے آپ نے کہا بھی تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے سیدھی بات کہہ دی، کہنے لگا جی
انا رجل شاب فلا اصبر، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان آدمی ہوں، جب گھر آتا ہوں نفر روزہ رکھا ہوتا ہے میں تو صبر نہیں کر سکتا، آپ نے قانون بنا دیا، گھر بچایا میرے نبی نے۔ اور تیسری بات آپ نے کہا ہاں بھی ہوں تو دسنا کہ تو نماز روز کیوں لیٹ پڑھنا، کہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا جان دی ساڈا پیشہ ہی ایسا ہے، تو ساری رات میں کام کرنا تھکیا ٹوٹا ہونا، میں آنا جدو لیٹ جانا مجھے پتہ نہیں لگتا۔ آپ سرکار نے یہ نہیں فرمایا بھی تیری ہوندی ہی نہیں، وہ اللہ کا شکر کریا کرو جنہیں صاحب حیثیت نے جنہوں نے جاب چنگی ملی، ورنہ انہوں نے پوچھو جنہیں بچارے فیکٹریاں سے جاندے نے رات نو تو پتہ نہیں 2 شفٹاں لاندے نے، اوور ٹائم لاندے نے، نالے آپ دے افسر دیا گلاں سنتے نے، نالے گھٹا پھکتے نے، نالے سفر کرتے ہیں، تو تینوں گھر بیٹھے اللہ نے عزت دی روزی دیتی تو پھر بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ فجر کی نماز جو بغیر بہانے چھوڑ دیتا نا شریعت کے عذر کے بغیر، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا، وہ بد نصیب ہے۔ لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے، جس طرح اس صحابی نے کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیشہ ایسا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، میں لیٹ آتا ہوں کام سے لیٹ آتا ہوں، آپ سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابی جب جاگ آئے تب ہی پڑھ لیا کر۔ یہ صحیح حدیث ذمہ داری سے بات بیان کرو، ابھی داؤد کی حدیث ہے، کتنی باتیں سمجھا، اس کا مطلب ہے شریعت ایک پورے دین کا نام ہے۔ اب کئی بندے نا نماز روزے کا خیال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلام کتنا بڑا عمل ہے، گھر میں سلام بلانا برکت کا سبب ہے، لیکن فرمایا جب لوگ سوئے ہوئے ہو نا گھر میں بھی یا کہیں بھی تو اگر ایسے کہو السلام علیکم، یہ کوئی ادب نہیں ہے، یا آمین اتنی اونچی آواز سے کہنا کہ وہ تھرتھلی مار جائے، یہ بھی نہیں ہے۔ آمین کہو، اونچی آواز سے کہو، بلند آواز سے کہو، لیکن سلیقے کے ساتھ آمین، یہ تو ٹھیک ہے نا، آمین یہ تو خود نہیں کرے گا، نبی پاک نے ادب بتایا۔ اسی طرح فرمایا جب آدھے لوگ سوئے ہوئے ہوں آدھے جاگ رہے ہوں تو اونچی سلام نہ بلایا کرو، کیسے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، جاگتے ہوئے کو پتہ چل جائے سوئے ہوئے کو پتہ۔ تو یہاں تو یہ بدبخت آتا ہے رات کو 12-1 بجے آتا ہے اور گھر کی گھنٹی پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، ماں باپ بھی اٹھ گئے، محلے دار بھی اٹھ گئے۔ یہ ادب آداب ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی اور حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بیماروں کے لیے دعا کر لیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسموں سے ایک ایک بیماری کو نکال دے۔ اللہ فارغ اور تندرستی عطا فرما دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تندرستی صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما،
جتنے بھی فوت ہو گئے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، عزت وقار کے ساتھ توحید پر قائم رکھنا۔ جب موت آئے کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے میرے اللہ، جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ ان جوڑوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ، جن کے پاس بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، قرآن کا حدیث کا پختہ حافظ بنا دے، دین کا بعمل عالم دین بنا دے۔ اے میرے اللہ، یہ جتنے بھی تیرے بندے میرے سمیت دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، ہماری نیک دعاؤں کو آرزوؤں کو پورا کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ سارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہم بڑے گنہگار، بڑے سیاکار، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔